علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً اقرا محد الحافظات پشاور شار ورث جماعت خاصہ دوم مضمون تفسیر سبق نمبر 20 سورہ یوسف آیت نمبر 69 ترجمے کی طرف دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، اور جب داخل ہوئے یوسف علیہ السلام کے پاس، آوَا الیہ، تو جگہ دی ان کو، انہوں نے، اخاہ، اپنے بھائی کو، قال، فرمایا، انی انا اخوک، کہ بے شک میں تمہارا بھائی ہوں، فلا تبتئس، تو غمگین مت ہو، بما کانوا یعملون، جو کام انہوں نے کیے ہیں، فلما جہزہم، پھر جب تیار کیا ان کے لیے، بجہازہم، ان کا سامان، جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، تو رکھ دیا پینے کا پیالہ، فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کے سامان میں، ثم اذن مؤذن، پھر پکارے پکارنے والے نے، ایتھا العیر، اے قافلے والو، انکم لسارقون، البتہ تم چور ہو، قالوا، تو کہنے لگے، واقبلوا علیہم، اور متوجہ ہوئے ان کی طرف، یا منہ کیا ان کی طرف، ماذا تفقدون، کہ کیا چیز تمہاری گم ہو گئی، قالوا، تو بولے، نفقد صواع الملک، کہ ہم نہیں پاتے یا گم گیا ہم سے، صواع الملک، بادشاہ کا پیالہ، ولمن جاء بہ، اور جو کوئی لے آئے اس کو، حمل بعیر، اس کو ملے گا ایک بوجھ اونٹ کا، وانا بہ زعیم، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ قالوا، تو بولے، تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم، تمہیں معلوم ہے، ما جئنا لنفسد، ہم نہیں آئے تاکہ ہم فساد کریں، فی الارض، زمین میں، وما کننا سارقین، اور ہم کبھی چور نہیں تھے۔ قالوا، تو بولے، فما جزاؤہ، کیا سزا ہے اس کی، ان کنتم کاذبین، اگر تم جھوٹے نکلیں۔ قالوا، تو بولے، جزاؤہ، ان کی سزا یہ ہے، من وجد فی رحلہ، کہ جس کے سامان میں پایا جائے، فہو جزاؤہ، تو اسی کے بدلے میں جائے، کذالک، اسی طرح، نجزی الظالمین، یہی سزا دیتے ہیں ہم ظالموں کو۔ فبدأ بأوعیتہم، پھر شروع کی یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان کو، قبل وعاء اخیہ، اپنے بھائی کے خرجی سے، ثم استخرجہا، پھر نکالا برتن کو، من وعاء اخیہ، اپنے بھائی کے سامان سے، کذالک، اسی طرح، کدنا لیوسف، ہم نے یوسف علیہ السلام کو تدبیر سکھائی، ما کان لیأخذ اخاہ، کہ وہ ہرگز نہیں لے سکتا تھا اپنے بھائی کو، فی دین الملک، بادشاہ کے دین میں، الا، مگر، ان یشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، نرفع درجات، ہم بلند کرتے ہیں درجے، من نشاء، جس کے چاہے، وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر جاننے والے سے اوپر ایک جاننے والا ہے۔ ان آیات کی تفسیر کی طرف دیکھیں۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ، یعنی جب شہر مصر پہنچنے کے بعد یہ سب بھائی یوسف علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ وعدے کے مطابق ان کے حقیقی بھائی کو بھی ساتھ لائے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو خاص اپنے ساتھ ٹھہرایا۔ امام تفسیر قتادہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان سب بھائیوں کے قیام کا یوسف علیہ السلام نے یہ انتظام فرمایا تھا کہ دو دو کو ایک کمرے میں ٹھہرایا، تو بنیامین تنہا رہ گئے، ان کو اپنے ساتھ ٹھہرنے کے لیے فرمایا۔ جب تنہائی کا موقع آیا تو یوسف علیہ السلام نے حقیقی بھائی پر اپنا راز فاش کر دیا اور بتا دیا کہ میں ہی تمہارا حقیقی بھائی یوسف علیہ السلام ہوں، اب تم کوئی فکر نہ کرو، اور جو کچھ ان بھائیوں نے اب تک کیا ہے اس سے پریشان نہ ہو۔ یہاں پر اس سے اب ایک مسئلہ یہ نکلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بھائی کو تو بلانے کے لیے بھی کوشش اور تاکید کی، اور پھر جب وہ آ گئے تو ان پر اپنا راز بھی ظاہر کر دیا، مگر والد محترم کے نہ بلانے کی فکر فرمائی اور نہ ان کو اپنی خیریت سے خبردار کرنے کا کوئی اقدام کیا۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو اس کی وجہ وہی ہے جو پہلے بیان کی گئی کہ اس پورے 40 سال کے عرصے میں بہت سے مواقع تھے کہ والد ماجد کو اپنے حال اور خیریت کی اطلاع دے دیتے، لیکن جو کچھ ہوا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور وحی کے ذریعے سے ان کو جو ہے معلوم ہوا۔ ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجازت نہیں ملی ہوگی کہ والد محترم کو حالات سے باخبر کر دیں، کیونکہ ابھی تک ان کا ایک اور امتحان بنیامین کی جدائی کے ذریعے بھی ہونے والا تھا، اس کی تکمیل ہی کے لیے یہ سب صورتیں پیدا ہو گئیں۔ فلما جہزہم بجہازہم،
جعل السقایۃ فی رحل اخیہ۔ ان آیات میں اس کا بیان ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے حقیقی بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لینے کے لیے یہ تدبیر اختیار کی کہ جب سب بھائیوں کو قاعدے کے موافق غلہ دے دیا گیا تو ہر بھائی کا غلہ ایک مستقل اونٹ پر علیحدہ علیحدہ نام بنا کر دیا گیا تھا۔ بنیامین کے لیے جو غلہ اونٹ پر لادا گیا ان میں ایک برتن چھپا دیا گیا۔ اس برتن کو قرآن کریم نے ایک جگہ بلفظ سقایا اور دوسری جگہ سواع الملکی کے الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ سقایا کے معنی پانی پینے کا برتن اور سواع بھی اسی طرح کے برتن کو کہتے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ یہ برتن سونے کا تھا، بعض نے کہا کہ چاندی کا ہے۔ بہرحال یہ برتن جو بنیامین کے سامان میں چھپایا گیا خاصا قیمتی برتن ہونے کے علاوہ مصر کے بادشاہ سے بھی اس کا جو ہے وہ اختصاص رکھتا تھا، مطلب خصوصیت تھی اس کی، خواہ یہ کہ وہ خود اس کو استعمال کرتے تھے یا یہ کہ بادشاہ نے خود اپنے امر سے یا اپنے حکم سے اس برتن کو غلہ ناپنے کا پیمانہ بنایا تھا۔ ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، یعنی کچھ دیر کے بعد ایک منادہ کرنے والے نے پکارا کہ ایک قافلے والوں تم چور ہو۔ یہاں لفظ ثم سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ منادہ فوراً ہی نہیں کی گئی بلکہ کچھ مہلت دی گئی، یہاں تک قافلہ روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ منادہ کی گئی تاکہ کسی کو شک نہ ہو جائے۔ بہرحال اس منادہ کرنے والے نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے قافلے کو چور قرار دیا۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے منادہ کرنے والے کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ تم ہمیں چور بنا رہے ہو، یہ تو کہو کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی۔ قالوا نفقد سواع الملک ولمن جاء به حمل بعیر وانا به زعیم، منادہ کرنے والوں نے کہا کہ بادشاہ کا سواع یعنی برتن گم ہو گیا اور جو شخص اس کو کہیں سے برآمد کرے گا اس کو ایک اونٹ بھر غلہ انعام میں ملے گا اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس روکنے کا یہ ہیلا اور بہانہ کیوں بنایا، جبکہ ان کو معلوم تھا کہ والد ماجد پر خود ان کی جدائی کا صدمہ ناقابل برداشت تھا۔ اب دوسرے بھائی کو روک کر ان کو دوسرا صدمہ دینا کیسے گوارا کیا؟ دوسرا سوال اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ بے گناہ بھائیوں پر چوری کا الزام لگانا اور اس کے لیے یہ ہلا کہ ان کے سامان میں خفیہ طریقے سے کوئی چیز رکھ دی اور پھر اعلانیہ ان کی رسوائی ظاہر ہو، یہ سب کام ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی یوسف علیہ السلام نے ان کو کیسے گوارا کیا؟ بعض مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ جب بنیامین نے یوسف علیہ السلام کو پہچان لیا اور وہ مطمئن ہو گئے تو بھائی سے یہ درخواست کی کہ اب آپ مجھے ان بھائیوں کے پاس نہ بھیجیں، مجھے اپنے پاس رکھیں۔ یوسف علیہ السلام نے اول یہی عذر کیا کہ اگر تم یہاں روک دیے گئے تو والد کو صدمہ بہت سخت ہوگا، دوسرا تمہیں اپنے پاس روکنے کی اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں ہے کہ میں تم پر چوری کا الزام لگاؤں اور اس الزام میں گرفتار کر کے اپنے پاس رکھ لوں۔ بنیامین ان بھائیوں کی معاشرت سے، ان کے ساتھ رہنے سے کچھ ایسے دل تنگ تھے کہ ان سب باتوں کے لیے تیار ہوئے، اور بعض حضرات نے یہ توجیہ کی ہے کہ منادہ کا ان کو چور کہنا یوسف علیہ السلام کے علم اور اجازت سے نہیں ہوگا، ایک بے دلیل دعویٰ اور صورت واقعی کے لحاظ سے بے جوڑ بات ہے۔ اسی طرح یہ تعویل کہ ان بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو والد سے چرایا اور فروخت کیا تھا اس لیے ان کو چور کہا گیا، یہ بھی ایک تعویل ہے۔ اس لیے ان سب سوالوں کا صحیح جواب وہی ہے جو اس واقعے میں کہا گیا، اور کہا گیا وہ نہ بنیامین کی خواہش کا نتیجہ تھا نہ یوسف علیہ السلام کی اپنی تجویز، بلکہ یہ سب کام اللہ تعالیٰ کے حکم کی اس کی حکمت کے مطابق تھے جن میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے امتحان کی تکمیل ہو رہی تھی۔ اس جواب کی طرف خود قرآن کریم کی اس آیت میں اشارہ موجود ہے، کذالک کدنا لیوسف، یعنی ہم نے اس طرح تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے اپنے بھائی کو روکنے کی۔ اس آیت میں واضح طور پر اس تدبیر کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، اور یہ سب کام جب کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوئے تو ان کو ناجائز کہنے کا کوئی معنی نہیں دیتے۔ قالوا تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، یعنی جب شاہی منادہ نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر چوری کا الزام لگایا تو انہوں نے کہا کہ
بادشاہ خود بھی ہمارے حالات سے واقف ہے کہ ہم کوئی فساد کرنے یہاں پر نہیں آئے اور نہ ہم چور ہیں۔ قالوا فما جزاؤ ان کنتم کاذبین، یعنی ملازمین نے کہا کہ اگر تمہارا جھوٹ ثابت ہو جائے تو بتاؤ کیا چوری کی کیا سزا ہے۔ قالوا جزاؤ من وجد فی رحلی فهو جزاء كذلك نجزی الظالمین، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ جس شخص کے سامان میں مسروقہ مال برآمد ہوا، یعنی چوری کیا ہوا مال برآمد ہو جائے، وہ شخص خود ہی اس کی جزا ہے، ہم چوروں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں، ان کے دین میں چور کی سزا یہ ہے کہ جس شخص کا مال چرایا ہے وہ شخص اس چور کو اپنا غلام بنا رکھے۔ سرکاری ملازمین نے اس طرح خود یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے چور کی سزا یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق معلوم کر کے ان کو اس کا پابند کر دیا کہ بنیامین کے سامان میں مال مسروقہ برآمد ہوئے، تو وہ اپنے ہی فیصلے کے مطابق بنیامین کو یوسف علیہ السلام کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جائے۔ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، یعنی سرکاری تفتیش کرنے والوں نے اصل سازش پر پردہ ڈالنے کے لیے پہلے سب بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی، پہلے بنیامین کا سامان نہیں کھولا تاکہ ان کو شک نہ ہو جائے۔ ثم استخرجها من وعاء أخيه، یعنی آخر میں بنیامین کا سامان کھولا گیا تو اس میں سے بادشاہ کا پیالہ برآمد کر لیا۔ اس وقت تو سب بھائیوں کی گردنیں شرم سے جھک گئی اور بنیامین کو سخت سست کہنے لگے کہ تو نے ہمارا منہ کالا کر دیا۔ كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، یعنی اس طرح ہم نے تدبیر کی یوسف علیہ السلام کے لیے، وہ اپنے بھائی کو شاہ مصر کے قانون کے ماتحت گرفتار نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ مصر کا قانون چور کے متعلق یہ تھا کہ چور کو مار پیٹ کی سزا دی جائے اور مال مسروقہ سے دگنی قیمت وصول کر کے چھوڑ دیا جائے، مگر انہوں نے یہاں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں ہی سے چور کا حکم شریعت یعقوبی کے مطابق پوچھا، اور اس کی روح سے بنیامین کو اپنے پاس روک لینا صحیح ہو گیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی حکمت اور ارادے سے یوسف علیہ السلام کی یہ مراد بھی پوری ہو گئی۔ نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذی علم علیم، یعنی ہم جس کے لیے چاہتے ہیں درجات بلند کرتے ہیں، جیسے کہ اس واقعے میں یوسف علیہ السلام کے درجات ان کے بھائیوں کے مقابلے میں بلند کر دیے گئے، اور ہر علم والے کے اوپر اس سے زیادہ علم والا موجود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مخلوق میں ہم نے علم کے اعتبار سے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے، بڑے سے بڑے عالم کے مقابلے میں کوئی اس سے زیادہ علم رکھنے والا ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ پوری مخلوقات میں کوئی اس سے زیادہ علم نہیں رکھتا تو پھر اللہ تعالیٰ کا علم تو سب سے بالا تر ہے۔ صدق اللہ العظیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ معزز طالبات، یہ سبق اچھی طرح سے یاد کریں اور آگے سبق کا مطالعہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔